یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اعطیت بجوامع الکلائم نصرت بالرعب احلت لی الغنائم جعلت الارض مسجدا وطہورا ارسلت الی الخلق کافہ وانا ختم بی النبیون. میرے عزیز بھائیو، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ہم کو جو نعمتیں ملی وہ پہلے والے امتوں کو نہیں ملی. ان نعمتوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے جعلت الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدگاہ اور پاک بنایا ہے. سبحان اللہ. عزیز بھائیو، پہلے والے جو عبادت کرتے تو ان کی عبادت کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی، اسی جگہ جا کے وہ عبادت کرتے تھے اور دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. اب ہمارے لیے نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز پڑھنا ہے آپ نے. اب کسی زمین پر کہاں پر بھی ہو، آپ زمین پاک ہے، آپ جو ہے وہی نماز پڑھ لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ ہمارے لیے خصوصیت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے صدقے میں. پھر دوسری بات جو پاک جعلت الارض مسجدا وطہورا، زمین کو جو ہے پاک بنایا گیا ہمارے لیے. تو خاص طور پر تیمم کے فضائل مسائل مختصر مفید جامع چند اچھی باتیں. اب لوگوں کو معلوم ہے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا، وہ کب کرنا، کیسے کرنا، کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں آپ تشریف لے گئے. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس جنگ کے لشکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس کو کہتے ہیں غزوہ. جس جنگ کے لشکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس کو کہتے ہیں سریہ. اس کی بڑی تفصیل ہے. تو ایک جنگ کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں جو ہے شامل تھے. رات کا وقت تھا، کیونکہ جنگ میں جب دور دراز بھی جایا کرتے تو ایک مقام پر اترے. اترنے کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار تھا وہ گلے میں نہیں تھا. ڈھونڈنے لگی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی یا رسول اللہ میرا ہار گر گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، نہیں مل رہا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیے ان کا جو ہے ہار جو ہے ڈھونڈو.
اب صحابہ ہار ڈھونڈنے میں رہے، رات ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت آ گیا، ایسی جگہ رکے وہاں پر پانی نہیں تھا۔ اب صحابہ کرام دوستی میں ایک دوسرے کو کچھ بول نہیں سکتے نا، تو بعض صحابہ کرام جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تمہاری بیٹی کی طرف سے ہوا، سب یہ بولے تمہاری بیٹی کی طرف سے ہوا ہے، رکنا پڑا، پانی نہیں، تمہاری بیٹی کی طرف سے ہوا۔ اب ان کو تھوڑا اچھا بھی نہیں معلوم ہوا، اب بیٹی کو ڈرانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گود میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام کرتے تھے، تو آپ جو ہے ان کے گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ڈرانے کے لیے گئے، اب دور سے جو ہے تمہاری طرف سے اب جا کے جو ان کے پھسلی میں پیٹ میں ذرا ڈوٹنے لگے، بولنے لگے سب تمہارے طرف سے ہے، سب تمہاری طرف سے ہوا ہے، معلوم ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو میرے عزیز بھائیو، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے روکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تیمم کی آیت نازل فرما دیے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ سورہ نساء سورہ مائدہ میں اس کی بڑی تفصیل ہے، تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ کتنی بڑی نعمت ہے تیمم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ میرے عزیز بھائیو، تیمم آپ سنے ہیں، جانتے ہیں، تیمم وضو کا قائم مقام ہے۔ میٹھی یا میٹھی کی جنس سے پاکی حاصل کرنے کا نام تیمم ہے۔ اب تیمم کب کرنا، کیسے کرنا، اب اس کی بھی تفصیل خلاصہ بتلا دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، تیمم میں جو 3 فرض ہے۔ غسل میں کتنے فرض بتلائے گئے؟ غسل میں کتنے فرض بتلائے گئے؟ 5 بچے نہیں تھے، غسل میں 3 ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے جسم پہ جو ہے پانی بہانا۔ پھر کون سا بھی غسل کیسا کرنا، اس کا بھی خلاصہ کیا گیا۔ کوئی بھی غسل ہو، آپ حمام میں جاتے ہی جو ہے ہاتھ دھو لینا، شرمگاہ 2 شرمگاہ دھو لینا، وضو کر لینا، پانی نہا لینا، یہ صحیح طریقہ، اچھا طریقہ، بہترین طریقہ، چاہے کوئی بھی غسل ہو آپ کا، اب یہ کر لیجئے۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کونے سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، یہ بھی اس کا بھی خلاصہ ہو گیا۔ اب تیمم میں جو ہے 3 فرض ہے میرے عزیز بھائیو، ایک نیت اور 2 ضرب۔ نیت کر لینا، تیمم کی دل میں نیت کر لینا۔ ضرب، مٹی یا مٹی کی جنس، پتھر ہے، چونا ہے، اس جنس، ایسی جنس نہیں ہونا جو جلنے والی، پگھلنے والی ہے۔ لوہا، سونا، چاندی وغیرہ سے تیمم نہیں کر سکتے آپ، لکڑی سے نہیں کر سکتے، مٹی کی جنس۔ اب میٹھی ہے، آپ کو تیمم کرنا ہے، پانی نہیں ہے۔ پانی کے لیے جو میرے عزیز بھائیو 1 کلومیٹر تک آپ کو جو ہے معلوم کرنا ہے پانی ہے یا نہیں ہے۔ 1 کلومیٹر تک تحقیق کرنا پڑے گا آپ کو پانی کے لیے۔ 1 کلومیٹر تک پانی نہیں ہے تو آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر تیمم کب کر سکتے ہیں آپ؟ بیمار ہو گئے، بخار ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے، وضو کرنے سے تکلیف ہو سکتی ہے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ مگر آپ جو ہے سہولت ہو گئی ہے، اگر پانی ٹھنڈا بھی ہے تو گرم بھی کر سکتے ہیں۔ اب غریبوں کو نہیں گرم کرنے کی سہولت نہیں ہو سکتی ہے، تو بیمار ہے، ٹھنڈے پانی سے، لفظ پانی استعمال کرنے سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے تو تیمم کر لینا۔ وضو کا قائم مقام بتلا گیا تیمم کو۔ غسل کرنا ہے آپ کو، غسل فرض ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لیے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ فرض غسل ہے، جسم میں ناپاکی ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، تیمم کر لیے پاک ہو جاتے ہیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بھی زخم وغیرہ ہے،
یا جو ہے پھوڑے پھنسیاں وغیرہ ہو گئے، لفظ پانی استعمال کرنے سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، پانی نہیں ہے تو آپ کو جو ہے تیمم کرنا ہے۔ تو تیمم میں نیت 2 ضرب، نیت کر لیا آپ تیمم کی میرے عزیز بھائیو، تو زمین پہ 2 سے ہاتھ انگلیاں کھلے رکھ کے زمین پہ رکھ کے ذرا آگے پیچھے کرنا ہے، ایسا ہاتھ مارے بعد تھوڑا آگے پیچھے کرنا، اب اٹھا لیے بعد اسے ایسا جھٹکنا۔ جھٹکنے کے بارے میں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے، طریقہ بتلائے، انہوں بتلانے سے اسے معلوم ہوا، کیونکہ کنکرے وغیرہ دھول گرد رہیں گی، آنکھیں میں جائیں گی، تکلیف ہوں گی، تو زمین پہ مار کے آگے پیچھے کرے بعد اس طرح سے جھٹک لے گے، پورے چہرے پہ جو ہے مل لینا، داڑھی میں بھی خلال کرنا، پانی کے لیے نہیں تیمم کو بھی خلال کرنا، پورے چہرے پہ آپ ملیے۔ پھر دوسرا ضرب بولے تو مانا 2 ضرب ہے نا، دوسرے ضرب پہ آپ پھر آگے پیچھے کر کے آپ یہ جو ہے 3 انگلیاں سے اس طرح لا لینا، پھر اس طرح سے پیچھے لا لینا، پھر یہ ہاتھ بھی ایسا لا کے ایسا، آپ کا تیمم ہو گیا۔ آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے، قرآن کا جو چیزیں آپ پانی سے جو پاکی حاصل کر سکتے ہیں نا، تو تیمم سے بھی پاک ہو جاتے ہیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ابتدا میں جو ہے صحابہ کو بھی بعض جو ہے تیمم وغیرہ کے بارے میں بعد میں آہستہ آہستہ معلوم ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، پانی نہانا ضروری تھا، تیمم کے بارے میں معلوم تھا مگر صحیح طریقہ نہیں معلوم تھا۔ اب وہ کیا کرے معلوم ہے، پورے زمین پہ یہاں سے وہاں تک لوٹنے لگے، اب پورے جسم کو پاک کرنا ہے بلکہ زمین پہ لوٹنے لگے وہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تیمم کے لیے ایسا کرنا نہیں، اس طرح کر لو بلکہ بتلائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ پھر ابتدا میں صحابہ کو، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سر میں زخم تھا، انہوں پانی نہائے، پانی نہانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر 2 صحابی جو ہے کسی مقام پہ جو ہے جا رہے تھے، پانی نہیں ملا، تلاش کرے نہیں ملا، تو دونوں بھی جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیے، پھر پانی مل گیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر آگے کے پانی مل گیا، تو اس میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے معلوم ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لیے، دوسرے جو ہے نہیں پڑھے۔ اب یہ دونوں اپنی اپنی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز نہیں پڑھے فرمائے تم بھی ٹھیک ہے، تم بھی بہتر ہے، جو پڑھنے والوں سے فرمائے تم کو ڈبل ثواب ہے بولے۔ تو پانی نہیں ملا، تیمم سے جو ہے آپ نماز پڑھ لیے، آپ پھر پانی مل گیا تو نماز پڑھ بھی سکتے، اس حدیث سے جو ہے نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، تیمم وضو کا جو قائم مقام ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایسے حالات ہوتے، ایسے معاملات ہوتے کہ پانی نہیں ملتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بعض جگہ پانی کو جو ہے خرید کے استعمال کرتے، خرید کے استعمال کرے، پانی کی ضرورت ہے، وضو کے لیے نہیں ہے تو بھی تیمم کر سکتے، بیماری ہے تو بھی جو ہے آپ تیمم کر سکتے۔ بعض ایسے مقام میں چلے گئے وہاں پر پانی ملنے کی بڑی دشواری ہے، اب ٹرین کے سفر میں یا پلین کے سفر میں، اب پھر مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے کہ اندر آپ کا جو ہے وضو ٹوٹ گیا، اب باہر جا کے وضو کر کے آنے تک تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے یہاں پر حج عز میں وغیرہ میں جو ہے تھیلیاں دی تھی، میٹھی کی تھیلیاں، 2 تھیلیاں سکے اس میں میٹھی بھر کے دیے تھے۔ اب باہر جا کے آنے تک تکلیف ہو سکتی، ضعیف ہے، بیمار ہے، چلنے میں دشواری ہے، ذوق زیادہ ہے، تو مٹی کی تھیلیوں پہ جو ہے اس طرح رکھ کے تیمم کے لیے سہولت دی گئی تھی پہلے۔ تو وہ مجبوری میں ہے، جانے آنے میں بیماری ہے، ذوق ہے، وہ مجبوری کی صورت ہے۔ تو لفظ مجبوری کی وجہ سے جسمانی ہو یا پانی نہیں ملنے کی وجہ سے ہو، تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے ہم کو تیمم۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تو تیمم کی چیزیں معلوم ہو گئے نا. کب کرنا ہے؟ بیماری کی وجہ سے، پانی کے استعمال کرنے سے تکلیف ہونے کی وجہ سے، پھر میرے عزیز بھائیوں پانی کی تلاش کرنے کی وجہ سے، نہیں ملنے کی وجہ سے. تو یہ چند مسائل تھے. تو میرا ارادہ آج جو ہے، ایک سوال، مسافر اور مقیم کے لیے کیا ہے تیمم؟ نہیں، دو بھی طے ہے. مسافر کے لیے کتنی بار ہے اور مقیم کے لیے کتنی بار ہے تیمم جائز؟ نہیں، ایک جو وضو سے آپ جو ہے جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں نا، تو تیمم سے بھی وہ عبادتیں کر سکتے ہیں آپ. اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی وہ چیزوں سے ٹوٹ جاتا. ایک تیمم سے آپ جو ہے آپ کتنے چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھتے. اور ایک خاص مسئلہ غوث بھائی بولے تو یاد ہے. اب جیسے کہ نماز جنازہ ہے، اس کے بدل نہیں ہے تو جماعت کھڑے ہونے والی ہے. وضو کرنے تک آپ کو جو ہے نماز نہیں مل سکتی ہے تو تیمم کر لے کے نمازیں مل سکتے ہیں. نماز جنازے کے لیے سہولت بتلائی گئی. جس چیز کا بدل نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ تیمم جو ہے کر سکتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، ہر مہینے کے پہلے اتوار کو آپ دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیے. آپ کے علم ہوگا، خاص طور پہ پہلا جو دوسرا میرا بیان تھا طہارت غسل کا، طہارت وضو کا، سنو، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور دوسروں تک بھی پہنچا ڈالو. دعا کر لیں گے. الفاتحہ. الی حضرت نبی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما، نوجوانوں کو دینی دنیاوی دو علوم سے بھی آراستہ فرما دے، علم دین حاصل کرنے والا، عمل کرنے والا بنا. کچھ کوتاہی ہو گئی تو مولا درگزر فرما دیجیے. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا واسطہ یا اللہ ہمارے عبادات کو، حسنات کو قبول فرمائیے، سیئات کو درگزر فرمائیے، آپ کے محبوب بندوں کی صحبت اور قربت عطا فرمائیے. یا رب العالمین، ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرمائیے. یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائیے، شیطان کے شر سے، مکر و فریب سے محفوظ رکھیے. نوجوانوں میں مولا جو علم حاصل کر رہے ہیں انہوں تمام علوم سے سرفراز فرمائیے. جو رزق اور ملازمت کی فکر میں ان کو اچھے ذریعہ اسباب سے لگا دیجیے، دنیا آخرت میں خوش رکھیے. صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ.